کربلا کا میدان ہے. امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے. امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے. اولاد عقیل بھی شہید ہو گئے اور مولا علی کے 3 صاحبزادے بھی شہید ہو گئے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور عون و محمد بھی شہید ہو گئے. اب آقا حسین کی بارگاہ میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی چچا جان اب آپ مجھے بھی اجازت دے دو، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں. اب میں بھی جام شہادت کو نوش فرمانا چاہتا ہوں. آقا حسین نے کہا بیٹا قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تم میرے بڑے بھیا حسن کے بیٹے ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا حسین چچا جان کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ کیا میں اہل بیت کا غلام نہیں ہوں؟ کیا میں اہل بیت کا فرد نہیں ہوں؟ آقا حسین نے کہا بے شک تم اہل بیت میں سے ہو، مگر تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو. جب مجھے اپنے بھیا حسن کی یاد آتی ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. تم میرے بھیا حسن کی امانت ہو اور حسین امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا حسین اگر اپنا سمجھ کر نہیں بھیجتے، اگر بھتیجا سمجھ کر نہیں بھیجتے تو آپ ایک کام کریں، ایک خادم سمجھ کر بھیجتے، ایک غلام سمجھ کر مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں. مگر آقا حسین نے منع فرما دیا. آقا حسین نے کہا نہیں بیٹا قاسم میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ جب حضرت حسن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا بھائی حسین میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس امانت ہے، یہ میرا بیٹا قاسم ہے، اس کا خیال رکھنا، اور اگر تم آج جنگ میں جا کر شہید ہو جاؤ گے تو مجھے بتاؤ میں اپنے بھیا حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے بھیا حسن سے کیا کہوں گا کہ تم نے جو میرے پاس امانت دی تھی میں نے اس امانت کو قربان کر دیا، میں بھیا حسن سے کیا کہوں گا؟ اللہ اللہ. اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں اور سیدہ زینب سے کہتے ہیں پھوپھی زینب دیکھو نا چچا جان مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ دے آقا حسین سے کہ میں بھی کربلا میں جا کر جنگ کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی یزیدیوں کے ہاتھوں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں بھی تو نانا کا نواسا ہوں، میں بھی تو جنگ میں جانا چاہتا ہوں. مگر سیدہ زینب کہنے لگی اے بیٹا قاسم جب تک آقا حسین اجازت نہیں دے سکتے میں بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اے سیدہ زینب پھوپھی جان آپ چچا جان حسین سے کہیں کہ مجھے اجازت دیں، مجھے بھی جانا ہے. اللہ اللہ. اب ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ایک تعویذ تھا، ایک تعویذ تھا. سیدہ زینب نے کہا لاؤ اس تعویذ کو کھولتے ہیں، یہ تعویذ تمہارے بابا امام حسن نے تمہارے گلے میں ڈالا تھا اور امام حسن نے کہا تھا جب بہت بڑی مصیبت آئی تو اس تعویذ کو کھولنا، جب بہت بڑی پریشانی آئی تو اس تعویذ کو کھولنا. آج سے بڑی پریشانی کہاں آ سکتی ہے کہ آج اولاد عقیل شہید ہو گئے، میرے بچے عون و محمد شہید ہو گئے، آج امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے. ان لوگوں نے ہمارے اوپر پانی کو بند کر دیا، جانور پرندے چرند پانی پی رہے ہیں، اللہ اللہ سور پانی پی رہے ہیں، مگر نبی کے نواسوں کو نبی کی نواسیوں کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے. آج سے بڑی مصیبت کہاں آئے گی؟ آج سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی. اب حضرت سیدہ زینب نے جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں تعویذ تھا اس تعویذ کو نکالا اور اس تعویذ کو کھولا تو امام حسن کی اس میں ایک وصیت تھی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط میں ایک وصیت کی تھی. اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حسین بھائی حسین میرے پیارے بھائی حسین جب کل کربلا کا میدان ہوگا
اور جب میرا بیٹا قاسم جنگ میں جانے کی اجازت مانگے تم میرے بیٹے قاسم سے منع مت کرنا، میرے بیٹے قاسم کو جانے کی اجازت دے دینا۔ اللہ اللہ جب یہ خط کا مضمون پڑھا، سیدہ زینب آتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی حسین اب تو آپ کو اجازت دینی ہی پڑے گی، اب تو آپ کو قاسم کو اجازت دینی ہی پڑے گی، اب آپ قاسم سے منع نہیں کر سکتے۔ آقا حسین نے فرمایا بہن زینب اب کیا ہوا، اب آخر ایسا کیا ہو گیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا آقا حسین امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے نام خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا ہے کہ جب اگر مصیبت میں تم آ جاؤ اور جنگ کا میدان ہو، ہر طرف جنگ کا میدان ہو، اللہ اکبر، اور میرا بیٹا قاسم اگر تم سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگے تو میرے بیٹے قاسم سے منع مت کرنا، اس کو اجازت دے دینا۔ سیدہ زینب بولی بھائی حسین اب تو آپ کو اجازت دینی ہی پڑے گی، اب تو بھائی حسن نے کہا ہے تو آپ کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے قاسم، اگر جب بھیا حسن نے کہا ہے تو مجھے تمہیں اجازت دینی ہی پڑے گی، جاؤ اپنے نانا کا نام لے کر جاؤ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا حسین نے کہا بیٹا قاسم ذرا تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں۔ حضرت قاسم بولے آخر چچا جان آخر کیا بات ہے؟ تو آقا حسین نے کہا قاسم بات یہ ہے کہ تمہارا چہرہ میرا بھائی حسن سے ملتا ہے، تمہارا چہرہ میرے بھائی حسن کے مثل ہے، جب مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے میں قاسم تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، جب مجھے اپنے بھائی حسن کی بہت زیادہ یاد آتی ہے تو بیٹا قاسم میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم جنگ میں مت جاؤ، جب تم شہید ہو جاؤ گے اور اگر مجھے اپنے بھیا حسن کی یاد آئے گی تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ مگر حضرت قاسم بولے آقا حسین مجھے جانا ہی پڑے گا، مجھے بھی شہید ہونا ہے، مجھے بھی اپنی شجاعت اور بہادری دکھانا ہے۔ اللہ اللہ، آقا حسین نے جی بھر کے حضرت قاسم کو دیکھا۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا حسین کے قدموں کو چوما، قدموں کو چومنے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد میں جنگ میں آ جاتے ہیں۔ جنگ میں آنے کے بعد میں آقا قاسم نے کہا اے ابن سعد دیکھ کون آیا ہے، دیکھ تیرے سامنے کون آیا ہے، حسن کا بیٹا قاسم آیا ہے، حسین کا غلام آیا ہے، حسین کا بھتیجا آیا ہے۔ اے ابن سعد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو محمد کے نواسے حسین پر، ہم آل محمد پر تو نے پانی بند کر دیا۔ آج نہر فرات کا پانی جانور پی رہے ہیں، آج نہر فرات کا پانی کتے پرندے درندے پی رہے ہیں، مگر مت بھول ابن سعد حوض کوثر کے مالک ہم ہیں۔ کل جب میدان محشر ہوگا اور جب تو پانی کے لیے تڑپے گا تجھے بھی پانی نہیں دیا جائے گا، مت بھول جنت کے مالک ہم ہیں، حوض کوثر کے مالک ہمارے نانا ہیں، اور ہم نانا سے جس سے کہیں گے اس کو پانی پلا دیں گے، اور جس سے ہم منع کر دیں گے، جس کو ہم منع کر دیں گے اس کو نانا پانی نہیں دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن سعد کہنے لگا مجھے بتاؤ قاسم کا سر کاٹ کر کون لے کر آئے گا؟ ایک بہت بڑا بہادر پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا۔ ارزق سے کہا اے ارزق تو جا اور قاسم کا سر کاٹ کر لے کر آ، یہ قاسم حسن کا بیٹا ہے، یہ بہت زیادہ بہادر ہے کیونکہ یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، تو ابھی جا اور قاسم کا سر کاٹ کر لے کر آ۔ ارزق کہنے لگا ابن سعد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک 19 سال کے بچے سے میں مقابلہ کروں گا؟ اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 19 سال تھی، کہنے لگا اس 19 سال کے بچے سے میں مقابلہ کروں گا میری انسٹ ہو جائے گی، اس سے مقابلہ کرنے میں میری بزدلی ہے، اس قاسم کے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ اللہ اللہ، ارزق کا بیٹا گیا، ارزق کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا، قاسم کے سامنے آیا، قاسم سے کہنے لگا اے قاسم تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ارزق کا بیٹا کہنے لگا میرے جو بابا ہے نا، میرا جو باپ ہے نا وہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ یہ کہہ کس سے رہا ہے؟ حسن کے بیٹے سے۔
حسن کے بیٹے سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارزق کے بیٹے نے کہا میرے باپ کا نام ارزق ہے، ارزق۔ حضرت قاسم بولے ارے بدبخت، اگر تیرے باپ کا نام ارزق ہے تو میرے باپ کا نام حسن ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جنت جس کی مشتاق ہے، میرے بابا کا نام حسن ہے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، ارزق کا بیٹا آتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر تلوار نکالی، ارزق کے بیٹے پر ماری اور ایک ہی بار میں ارزق کے بیٹے کی گردن کٹ کر دور جاتی ہے۔ جب ارزق نے یہ دیکھا، ارزق کو غصہ آ گیا، اس کا دوسرا بیٹا جاتا ہے، حضرت قاسم سے مقابلہ کرتا ہے، حضرت قاسم اور ارزق کے بیٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کیا، ارزق کا دوسرا بیٹا بھی مر جاتا ہے، ارزق اپنے تیسرے بیٹے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا میرے بیٹے قاسم کا سر کاٹ کر لے کر آ، تو بہت زیادہ بہادر ہے۔ اب حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی سر کاٹ دیا۔ اسی طریقے سے ارزق کے چار بیٹے حضرت قاسم کے پاس میں آئے اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جہنم کی طرف روا دبا کر دیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن سعد کہنے لگا اے ارزق تو اپنے بیٹے پر بہت زیادہ فخر کرتا تھا، تو یہ کہتا تھا کہ ابھی قاسم کا سر کاٹ کر لے کر آ جائیں گے۔ جب ارزق نے دیکھا میرے چاروں بیٹے مر چکے ہیں، اب ارزق خود آتا ہے اور ارزق کا مقابلہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت قاسم نے ایک بار کیا اور ارزق کی گردن کاٹ کر اڑ جاتی ہے، ارزق کی گردن کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ جاتا ہے، لوگ کہنے لگتے ہیں حسن کا بیٹا قاسم ہے، اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن سعد ایک لشکر کو بھیجتا ہے اور حضرت قاسم کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد میں کہا یا عماہ العطش العطش، چچا جان پیاس پیاس پیاس، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے۔ آقا حسین بولے بیٹا قاسم، اب تم کل نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر ہی پینا، یہاں پر ہمارے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بولے چچا جان اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے گا تو سارے یزیدیوں سے اکیلا قاسم مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، حسن کا بیٹا قاسم ہے، بہادر کا بیٹا بہادر ہے، شجاع بہادر کا بیٹا بہادر ہے، شیر کا بیٹا شیر ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آتے ہیں اور یزیدی لشکروں کے لاش کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اتنے یزیدیوں کو مارا، یزیدیوں کو قتل کیا۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گھیر لیا جاتا ہے اور تیروں کی بارش کر جاتی ہے، تیروں کی بارش کر دیتے ہیں اور تیر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں آ کر لگتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے گرتے ہیں، بہت زیادہ خون سے لہو لہان ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ اللہ اللہ اور آواز لگائی یا عمہ ادرکنی، چچا جان اپنے بھتیجے قاسم کو دیکھو، آپ کا بھتیجا جا رہا ہے۔ جب آقا حسین نے اتنی آواز کو سنا، آقا حسین بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا بیٹا جا رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کے میں حسن کو یاد کیا کرتا تھا، جب تمہارا چہرہ دیکھ لیتا تھا مجھے حسن کی جو یاد آتی تھی وہ یاد پورا کر دیتی تھی۔ اللہ اللہ، پھر امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چیخ نکل ہے اور کہہ کر الوداع لے کر آقا حسین سے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا لے کر آقا حسین جب خیمے کے اندر آئے، سارے لوگوں نے، حضرت شہربانوں نے، سیدہ زینب نے جب قاسم کا لاشا دیکھا تو سیدہ زینب حضرت قاسم کو دیکھ کر رونے لگی
لگی میرا بھتیجا چلا گیا، میرے بھائی حسن کی نشانی چلی گئی۔ اللہ اللہ، اسی طریقے سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔